معزز سامعین کرام، اتر پردیش کے مرادآباد کندرکی میں ایک معاملہ سامنے نظر آیا جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ امام صاحب نے ایک شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور امام صاحب کو پھنسایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ان کے اوپر سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ آروپ امام صاحب کے اوپر یہ لگایا جا رہا ہے کہ جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس شخص نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے امام صاحب نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنی حقیقت ہے، تو آج کے ہم اس ویڈیو میں اس کے حوالے سے آپ کو پوری جانکاری آپ کو بتائیں گے، آخر وجہ کیا رہی جو امام صاحب نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، جب آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تب جا کر کے آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ کیا اس طریقے سے نماز جنازہ امام صاحب کا نہ پڑھانا، کیا یہ غلط ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، امام صاحب نے خود اپنی زبان سے کیا کہا ہے۔ صاحب کا تو میرے علم میں تو کوئی بات ایسی تھی بھی نہیں، انہوں نے بے وجہ مدعا بنایا۔ حقیقت حال یہ تھی کہ جنازے کی نماز اسی مسجد میں ہوئی جہاں میں نماز پڑھاتا ہوں، اس کے جو کیمرے ہیں اس میں سب ریکارڈ بھی ہے ان کیمروں میں، اور قریبی قبرستان میں وہ دفن بھی ہوئے۔ اب انہی کے گھر کے ویکتی نے نماز بھی پڑھائی جنازے کی، تو یہ تو بے وجہ ایک جو ہے کسی پر اسے نیچا دکھانے یا اسے پھنسانے کے لیے یہ آروپ لگانا ہے۔ اور اب بھی انہوں نے مدعا بنایا ہے کہ بی جے پی کو ووٹ دینا اس لیے ایسا کیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے بلکہ دھارمک معاملہ ہمارا، اس میں ہم مولوی ہیں، ہمارا کیا تعلق سیاست سے؟ اور ہم جس مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، مسجد اعلیٰ حضرت، تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کی سیاسی باتیں لوگوں سے کرنے لگے تو کیا لوگ ہمارے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ تو لہٰذا یہ بے وجہ کا انہوں نے مدعا بنایا ہے، کوئی یہ سیاسی مدعا ہے ہی نہیں، یہ دھارمک مدعا ہے۔ اور دھارمک مدعا یہی ہے کہ جو مجھے انہوں نے اس میں لیا یا اور دیگر لوگوں کو لیا، وہ اپنی ذاتی نفرت کی بنیاد پہ لیا۔ وہ یہ تھا کہ ہم ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ اب شریک یوں نہیں ہوئے، یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، جو پیغمبر رسول ہیں ان کو۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، امام صاحب نے پوری تحقیق کے ساتھ میں بتایا کہ یہ خواہ مخواہ مجھ پر آروپ لگا رہے ہیں، لیکن ان کا جو باپ ہے، یعنی جس شخص کا انتقال ہوا ہے، وہ شخص گستاخی رسول تھا، اس وجہ سے امام صاحب نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ بالکل سچ ہے اور بالکل تحقیق کے ساتھ میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہم نے جب اس کے حوالے سے اس کی جانکاری نکالی، اپنے دوستوں احباب سے پوچھا، تو معاملہ ملا کہ یہ جو شخص تھا یہ گستاخی رسول تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس نے بی جے پی کو ووٹ دیا۔ ارے آپ کسی کو بھی ووٹ دیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کسی بھی مولوی کو اس چیز سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمیں کیا مطلب ہے، آپ کسی کو بھی دیں، بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹ دیں یا کسی اور پارٹی کو ووٹ دیں، اس سے کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایسی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے امام صاحب اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، انسان کا حق ہے، انسان خود اپنے ذمہ دار ہے، اگر وہ جسے چاہے اس کو ووٹ دے سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ خواہ مخواہ کا مدعا بنایا جا رہا ہے اور امام صاحب کو پھنسانے کی سازش رچائی جا رہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن امام صاحب نے جو بتایا وہ یہی جو سچ بتایا کہ یہ شخص جو ہے گستاخی رسول ہے اور میں گستاخی رسول کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ ہوا کچھ ایسا کہ ان کے کسی رشتہ دار نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی اور ان کو دفن کر دیا گیا، لیکن امام صاحب نے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائی اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ گستاخی رسول ہے اور گستاخی رسول کی میں نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھاؤں گا۔ کیونکہ پیارے اسلامی بھائیو، یہ جو مدعا بنا رہے ہیں اس کو پھنسانے کی سازش کر رہے ہیں اور میرے اوپر سیاست کھیل رہے ہیں، جبکہ ان کو اس طریقے سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی غصے کے لیے کسی کا نقصان نہ ہونے دیں۔ اور پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں سمجھنے کو، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری قوم اتنی ڈوب چکی ہے کہ وہ اپنے رہنماؤں کو، اپنے اماموں کو پھنسانے کی سازش رچ رہی ہے۔ امام صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچی اور خبر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اسی وجہ سے نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا جو باپ تھا وہ گستاخی رسول تھا، اس وجہ سے امام صاحب نے نہیں پڑھائی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں مجھے آپ اپنی رائے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو اپنے تمامی دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔